الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ 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 والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات بآباد بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بزرگان دین، ایصال ثواب کی محفل ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، پچھلے دنوں جام اللہ دتا المعروف مٹھے خواہ جام غلام یاسین، ان کے بھائی جو ایک لمبا عرصہ معذوری کی زندگی بسر کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر پیارے رب کے پاس چلے گئے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ مرحوم کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ دنیا کا دکھ بھی عارضی ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے۔ کوئی دکھوں میں رہے گا تب بھی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی خوشی میں رہے گا، آسانیوں میں رہے گا تب بھی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو دکھ اور سکھ سے بے نیاز ہو کر اس مختصر سی زندگی کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے پیارے رب کو راضی کر لے۔ وہ خوش قسمت انسان ہے۔ آگے کی منزلیں بہت مشکل ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں گرمی کا موسم ہے، آج تو الحمدللہ قدرے موسم اچھا ہے، وقت بھی ابھی نہیں ہوا دوپہر کا، تو یہ جون جولائی اگست کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سائے کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی درخت کا سہارا لیتا ہے، کوئی کسی کمرے کا سہارا لیتا ہے، کوئی پنکھے چلا کے گزارا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اے سی لگا لیتا ہے، ایئر کولر لگا لیتا ہے، اس طرح گرمی کے دن بسر کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آخرت کا جو دن ہوگا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس سورج کی تپش 10 گنا اور تیز ہو جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ سورج ہمارے قریب آ گیا ہے، 10 گنا زیادہ تیز ہو جائے گی۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔
اور کسی کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق دھوپ اور پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، اور وہ کوئی چھوٹا سا دن نہیں ہوگا۔ اس کیفیت میں، ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی ہزار سال گزر جائیں گے، کئی ہزار سال۔ لوگ پریشان ہوں گے، اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے پیارے ابا جان، آج اس حشر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ آگے قدم بڑھائیں، اللہ کے حضور پیش ہو کر سفارش کریں کہ حساب کتاب والا سلسلہ شروع ہو، جہاں جس کا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچ جائے۔ لیکن آج یہ حالات ہم سے برداشت نہیں ہو رہے، تو روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، فرمائیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں، لیکن وہ راستہ دیں گے، فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الغفار۔ لیکن ان کا نام نوح کیوں پڑ گیا؟ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی۔ بیٹا مسلمان نہیں تھا، بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے لیے دعا مانگی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے منع کر دیا، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگ، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگیں گے، اس سے نہیں رکیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سر سے نبوت کا تاج اتار دوں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں نے اللہ کے حضور اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے مجھے یہ کہا کہ یہ ایسا نہ کریں کہ آپ کے سر سے نبوت کا تاج وگرنہ اتار دیا جائے گا۔ میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی، توبہ استغفار کی، اگرچہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی آج اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ اس جملے پر اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح نوحہ سے ہے، نوحہ کا معنی رونے والے، یعنی اتنا زیادہ روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ یہ بھی معذرت کر لیں گے، راستہ لگائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے، لیکن وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ اس کی وجوہات بھی قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کرتے ہوئے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، کہیں گے مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو کر تمہاری سفارش کر سکوں، کیونکہ میری قوم نے مجھے اور میری اماں کے ساتھ اللہ کو شریک کر دیا تھا۔ آج اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ فرمائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پوری کی پوری قوم اکٹھے ہو کر آمنہ کے لال کے دروازے پر حاضر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کریں گے، اور یہ ایسا موقع ہوگا انبیاء کے بیٹھنے کے لیے منبر بچھائے جا رہے ہوں گے، منبر بچھ جائیں گے،
رکھ دیے جائیں گے۔ تمام کے تمام پیغمبر اپنی اپنی کرسیوں پر، اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہو کر بیٹھ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں بیٹھیں گے، کھڑے رہیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس منبر پر بیٹھوں، اس کرسی پر بیٹھوں، یہ کرسی اوڑھ کر مجھے جنت میں پہنچا دے اور میری امت میدان محشر میں کہیں لاوارث نہ کھڑی رہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب بیٹھ جائیے۔ فرمائیں گے یا اللہ میں کیسے بیٹھوں؟ میں آج نہیں بیٹھوں گا جب تک میری گناہگار امت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو روایات میں آتا ہے اس بات کے بدلے میں رب العالمین اپنے محبوب پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے، اور اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پہنچ جائیں گے، وہاں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے حضور روئیں گے، رب العالمین اپنے محبوب کا سجدہ قبول کریں گے اور فرمائیں گے اے میرے محبوب روئے نہیں، سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے، آج میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے، مختصر کرتا ہوں، یا اللہ حساب کتاب والا سلسلہ شروع کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا حساب کتاب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، پیش کیجئے، کس سے حساب لوں، کہاں سے شروع کروں؟ میرے محترم دوستوں، روایات میں آتا ہے اس بات کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا حساب لیجئے، یہاں سے شروع کیجئے۔ حضرت صدیق اکبر تڑپ جائیں گے، آنسو بہائیں گے، فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا زیادہ حصہ اسلام سے پہلے گزرا ہے، اسلام کے اندر زندگی کا مختصر سا حصہ میں نے بسر کیا ہے، لہذا مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش نہ کرے۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے اے ابو بکر آج سب سے پہلے تجھے پیش ہونا پڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر پیش ہو جائیں گے، اللہ حضرت صدیق اکبر پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے، حضرت صدیق اکبر سجدے میں گر جائیں گے، روئیں گے، اتنا روئیں گے، اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب کے محبوب سر اٹھائیے، کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر سر اٹھائیں گے، آپ کا سجدہ قبول کر لیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین تمام لوگوں پر تجلی فرمائیں گے، لیکن حضرت صدیق اکبر پر خاص تجلی فرماتے ہوئے کامیابی کا پروانہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں تام دیں گے۔ دوسرے نمبر پر آقا حضرت عمر کو پیش کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت عمر کو پیش کیا جائے گا رب العالمین فرمائیں گے السلام علیکہ یا عمر، اے عمر تجھ پر سلامتی ہو، اللہ سلام کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین سب سے پہلے جس کے ساتھ سلام کریں گے وہ حضرت عمر کی شخصیت ہے، حضرت عمر کو پیش کر دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر نے اپنی زندگی اتنی خوبصورت، اتنی صاف اور شفاف گزاری ہوگی کہ رب العالمین دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور حضرت عمر کے ہاتھ میں کامیابی کا پروانہ تھام دیں گے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو پیش کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عثمان کا حساب بھی جلدی جلدی ہو جائے گا، رب العالمین ان کے ہاتھ میں بھی کامیابی کا پروانہ تھام دیں گے۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن
سب سے آسان اور سب سے جلدی حساب جس کا لیا جائے گا وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ حق کے سچے زندہ ان کے ہاتھ میں بھی کامیابی کا پروانہ تھام دیا جائے گا، اور جب یہ پیارے آقا کے چاروں یار اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، ان کی زندگی کو دیکھ کر رب العالمین کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور رب العالمین عام اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج کے دن برے لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، مجھے نہ ماننے والے، میری ختم نبوت کا انکار کرنے والے، صحابہ کی عظمت کا انکار کرنے والے، قرآن پاک کی صداقت کو نہ ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ، اور میرے یار، میرے محبوب کے یار، میرے ماننے والے، میرے نیک بندے ایک طرف ہو جاؤ، ماشاءاللہ جزاک پھر عام حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ میرے محترم دوستو، اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف دیکھیے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ میری بارگاہ میں سر جھکا کر شرمسار ہو کر ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا نام ان لوگوں میں آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جی استغفر اللہ اس لیے اس دنیا کے اندر پیارے رب کو راضی کر لیں، پیارے رب کو راضی کر لیں، زندگی کو نیک راستے پر گزار لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ سونا رب نے بڑا زندہ باد